السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک بادشاہ اور ایک غدار وزیر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ ناظرین، سنتے ہیں آج کا اور ایک دلچسپ واقعہ۔ کہتے ہیں کسی ملک میں ایک رحم دل اور عادل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی رحم دلی اور انصاف پسندی کے چرچے ملک بھر میں عام تھے۔ رعایا بھی اپنے بادشاہ سے بہت خوش تھی۔ ملکہ میں اپنے امن و امان کا دورہ دور تھا۔ لوگ ہنسی خوشی دن گزارتے تھے۔ ایک دن اچانک بادشاہ کے سر میں درد اٹھا۔ درد اتنا شدید تھا کہ وہ سر پکڑ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ شاہی حکیم نے بادشاہ کی نبض دیکھی اور انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ملکہ سے کہا بادشاہ سلامت کسی نامعلوم بیماری میں مبتلا ہے۔ بادشاہ کی پر اسرار بیماری کی خبر جنگل میں آگ کی طرح ملک بھر میں پھیل جاتی ہے۔ ملکہ عالیہ کی طرف سے سارے ملک میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جو کوئی بادشاہ سلامت کو اس پر اسرار بیماری سے نجات دلائے گا اسے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ وزیر خزانہ بادشاہ سے شدید حسد رکھتا تھا اور خود بادشاہ بننا چاہتا تھا۔ ایک سازشی ٹولہ اس کے ساتھ تھا۔ ایک دن ایک حکیم نے بادشاہ کا علاج کرنے کی اجازت چاہی۔ ملکہ عالیہ نے فوراً اجازت دے دی۔ جب حکیم نے بادشاہ سلامت کی نبض دیکھی تو شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ملکہ عالیہ سے علیحدگی میں جا کر کہا بادشاہ سلامت کو کوئی پر اثر بیماری نہیں بلکہ انہیں ایسا زہر دیا جا رہا ہے جو آہستہ آہستہ اپنا اثر کرتا ہے، جس سے انسان کا دماغ ناکارہ ہو جاتا ہے اور وہ ہلنے جلنے کی قابل بھی نہیں رہتا۔ معاف کیجیے گا، مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بادشاہ سلامت کے خلاف کوئی بڑی سازش کی جا رہی ہے۔ ملکہ عالیہ نے حکیم صاحب کی بات بڑے غور سے سننے کے بعد اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا آپ جلد از جلد بادشاہ سلامت کا علاج شروع کریں، میں اس معاملے کو دیکھتی ہوں۔ حکیم نے کہا زہر کا اثر ختم کرنے کے لیے ایک نایاب جڑی بوٹی ہے جو صرف کالے پہاڑوں کے دامن میں پائی جاتی ہے۔ مجھے وہاں پہنچنے میں 15 دن لگیں گے۔ ملکہ عالیہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا میرے ذہن میں ایک ترکیب آ رہی ہے جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ کیوں نہ ہم بادشاہ سلامت کو بھی اپنے ساتھ کالے پہاڑوں کی طرف لے چلیں، اس سے بادشاہ سلامت کی آب و ہوا بھی تبدیل ہو جائے گی اور ہمارا قیمتی وقت بھی بچے گا۔ روانگی سے پہلے راستے میں اپنا وفادار سپاہی مورچوں میں بیٹھا دیں گے۔ سازشی لوگ بادشاہ کو چند آدمی کے ساتھ دیکھ کر ضرور حملہ کریں گے اور جیسے ہی وہ حملہ کریں گے ہمارے سپاہی پیچھے سے ان پر حملہ کر دیں گے۔ ملکہ عالیہ آپ کی اس سکیم بڑی زبردست ہے، اس سے سازشی لوگ آسانی سے بے نقاب ہو جائیں گے۔ حکیم صاحب سازش بے نقاب ہونے تک آپ ہمارے وفادار سپاہیوں کی حفاظت میں رہیں گے۔ انتظامات میں ہوتے ہی ملکہ عالیہ نے کالے پہاڑوں کی طرف روانگی کا اعلان کر دیا۔ شاہی سواری میں حکیم صاحب کے علاوہ بہت کم لوگ کو لے گیا تھا۔ وزیر خزانہ یہ اعلان سن کر بہت خوش ہوا اور اپنا حامی سے کہنے لگا مبارک ہو، ملکہ عالیہ نے ہماری مشکل آسان کر دی۔ اب ہم شاہی سواری پر حملہ کر کے ملکہ عالیہ پر ملک پر قبضہ کر لیں گے۔ شاہی سواری آبادی سے نکل کر جنگل سے گزر رہی تھی۔ وزیر خزانہ کے ایک جاسوس نے جو شاہی سواریوں میں شامل تھا موقع پاتے ہی لال رنگ کے غبارے فضا میں چھوڑ دیے۔ وزیر اس اشارے کا منتظر تھا۔ اس نے فوراً اپنے لشکر کو غبارے کی سمیت بڑھنے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وزیر خزانہ اور اس کے ساتھ شاہی سواری کو چاروں طرف سے گھیرنے لگا۔ ابھی وہ ٹھیک سے شاہی سواری کا جائزہ بھی نہ لے پاتے تھے کہ ان پر چاروں طرف سے تیر برسنے لگے۔
तीरों की बारिश इतनी शदीद थी कि किसी को संभलने का मौका न मिला। शाही फौज जो जंगल में छुपी हुई थी चारों तरफ फैल चुकी थी। वजीर खजाना हर हवास में इधर उधर भाग रहा था। इतने में सिपा सालारा तेजी से इसकी तरफ आया। इसे देखते ही वजीर खजाना माफिया मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारा सज़ा या माफ़ी का फैसला तो अदालत करेगी। फ़िलहाल तो आवाम का फैसला सुन लो। मतलूबा बूटी हासिल करके शाही लश्कर दोबारा शहर में दाखिल हुआ। अवाम ने वजीर खजाना को पकड़कर इसके मुंह पर कलक मली और गद्दे पर सवार करके पूरे शहर का चक्कर लगवाया ताकि बगावत करने वाले को इबरतनाक अंजाम पूरा मुल्क देख ले। इस तरह हसद की आग में जलने वाला वजीर खजाना खुद अपने खोदे हुए गड्ढे में जा गिरा।